بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس محفل کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مہمان جناب شیخ شہاب اللہ بہادر صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ ہمارے لیے بھی یہ شرف ہے کہ آپ کے اس پروگرام میں ہمیں شرکت کا موقع ملا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے۔ آمین یا رب۔ ناظرین، جہاں تک تعلق ہے آج کی اس ملاقات میں موضوع گفتگو کا، تو حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام میں عمدہ اخلاق کو اپنانے کی اور برے اخلاق سے اجتناب کرتے رہنے کی بہت زیادہ تاکید و تلقین کی گئی ہے۔ اور برے اخلاق میں سے ہی ایک چیز ہے حب جاہ۔ یہ حب جاہ کیا چیز ہے اور یہ کس قدر خطرناک معاملہ ہے، اور یہ کہ خود انسان پر اور معاشرے کے اس کے کیا اثرات بد مرتب ہوا کرتے ہیں۔ تو آئیے اس سلسلے میں مفصل رہنمائی حاصل کی جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی۔ محترم، ارشاد فرمائیے گا کہ یہ حب جاہ کیا چیز ہے، اس سے کیا مراد ہے، اور یہ کہ اس سلسلے میں کیا تفصیلات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حب جاہ یعنی اپنے جاہ و منزلت، قدر و قیمت، اپنی شان کہہ لیجئے، جی، اس کے اظہار کو حب جاہ کہتے ہیں۔ تو اب اس طرح سے گویا اس کو اگر سمجھے کوئی آدمی اپنی ذات کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، لوگ در مشہور ہو کہ ہم تو ایسے ہیں، ویسے ہیں، ایسا ہے، یا یہ آدمی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہے، تو یوں سمجھے کہ ریاکاری کی ایک قسم بنتی ہے۔ صحیح، اسی کا ایک شعبہ ہے۔ اسی کا ایک شعبہ ہے کہ آدمی ریاکاری کے بہت سارے طریقے ہیں، جی، تو ان میں سے ایک اپنی ذات کو ہی لوگ سامنے پیش کرنا مختلف انداز میں، جس سے لوگ اس کی تعریف کریں اور کہیں کہ ہاں اس کا بہت مقام ہے، جی، بہت اونچا ہے، چاہے عبادت میں ہو، چاہے مال میں ہو، چاہے علم و فضل میں ہو، لیکن اس کے دل میں یہ داعیہ ہو کہ ہم پہچانے جائیں، جی، کہ لوگوں میں ہماری شہرت ہو۔ جی، اس کو حب جاہ کہتے ہیں۔ صحیح، اور یہ صورتحال جو ہے، آدمی اس طرح سے اپنے آپ کو لوگ سامنے ظاہر کرنا اور پیش کرنا چاہتا ہو، زبانی طور پر کہے یا اپنے عمل سے ظاہر کرے، جی، تو اسی صورت میں یہ ریاکاری کی ایک شکل بنتی ہے، جی، جس کے بارے میں رسول کا فرمان ہے، ان اخوف ما اخاف علی امتی الریاء والشہوۃ الخفیہ، جی، کہ آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث صحیح ہے اپنی جگہ پر، طبرانی وغیرہ میں ہے، کہ میں سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں اپنی امت پر خوف و خطر محسوس کرتا ہوں وہ ریاکاری ہے، وہ شہوۃ الخفیہ، اور اندرونی ایک خواہش ہے، جی، چھپی ہوئی شہوت۔ یہ چھپی ہوئی خواہش جو ہے، اسی کے ضمن میں حب جاہ آتا ہے۔ صحیح، چونکہ چھپی ہوئی خواہش بھی ریاکاری کی ایک شکل بن جاتی ہے، جی، آدمی اپنی چھپی خواہش کو اپنے مختلف انداز میں پیش کرنا چاہتا ہے تو ریاکاری کی ایک شکل بنتی ہے، اور یہی حب جاہ ہے۔ صحیح، اور یعنی جاہ کے لفظی معنی تو یہ ہے کہ قدر و منزلت ہے، قدر و یعنی منزلت، مقام، جیسے مرتبہ۔ ان کی جاہ بہت ہے، ان کا مقام بہت ہے، یا یہ کہ لیے بہت بڑے عابد و زاہد ہیں اور بڑے ہی دین داتا ہیں، جس کو ہم دوسرے لفظ میں کہتے ہیں۔ یہ سب ظاہر کرنے کی مقصد کو کہ ہم کو ایسا کہا جائے یا ہمارے بارے میں ایسا سمجھا جائے، یہی جاہ و منزلت کی طلب ہے۔ صحیح ہے، جیسے کہ آگے تفصیل بھی آئے گی، کوئی اچھا لباس پہن کر لوگوں میں اپنا مقام بنانا چاہتا ہے، صحیح ہے، کوئی پھٹا پرانا لباس پہن کر بھی اپنی شان بنانا چاہتا وہ دل سے اس کا داعیہ پیدا ہوتا ہے۔ ہے۔ مقصد دونوں کا ایک ہی ہے۔ مقصد ہوتا ہے کہ ہم کو جو پھٹے پہنتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہم کو لوگ کہیں بہت ہی
نیک بخت انسان ہے، پہنچا ہوا انسان، اس کو کپڑوں کی کوئی فکر نہیں ہے، اور کوئی ہے کہ یار ہمارے کپڑے اچھے رہیں گے تو ہماری قدر و منزلت ہوگی، لہذا کپڑے پہن کے چلو، اپنی شان و شوکت کو ظاہر کرو، جی بالکل، جبکہ درمیانہ راستہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ جی ہاں، تو ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ بعض اوقات میں یہ چیز صحیح ہو، اچھے کپڑے پہننا یا کہ پھٹے ہوئے کپڑے پہننا، لیکن یہ ریاکاری کا شائبہ داخل ہوتا ہے تو یہ برا بن جاتا ہے۔ جی، اسی لیے رسول نے نیت پر دار و مدار۔ جی ہاں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی حدیث میں جو محمود بن لبید کی ہے، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، سب سے زیادہ جس چیز کے بارے میں تمہارے اوپر مجھے خطرہ ہے کہ چھوٹے شرک کا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا وہ چھوٹا شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک تو سبھی خطرناک ہے۔ جی، تو لوگوں نے کہا کہ وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ، اللہ کے رسول یہ شرک اصغر کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا الریا، ریاکاری ہے۔ اس کا آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب لوگوں کو ان کے عملوں کا بدلہ دے دیا جائے گا، یعنی ان عملوں کا بدلہ جو انہوں نے اللہ کی خاطر کیا ہے، صحیح، پھر ان سے کہا جائے کہ جاؤ تم ان لوگوں کی طرف جن کو دنیا میں تم اپنا کام دکھانے کے لیے کیا کرتے تھے، دیکھو ان سے کیا ان کے پاس بھی کوئی بدلہ ملتا ہے؟ یعنی ہمارے لیے کوئی ثواب وہاں ہے؟ ہاں، ہمارے لیے جو کیا اخلاص کے ساتھ ہم نے اس کا بدلہ تم کو دیا، یہ ملے گا، یہ ملے گا، جنت ملے گی، اس کے درجات بلند ہوں گے، جو بھی ہو، لیکن تمہارے کچھ اور بھی اعمال ہیں جو ہمارے لیے تم نے نہیں کیا، دکھانے کے لیے کیا تھا، تو ان کا بدلہ جن کو دکھایا تو ان سے مانگو۔ صحیح ہے، تو لیکن وہاں کون ہے؟ سب کو اپنی نفسی کون کس کو دینے والا ہے؟ دینے والا ہے۔ تو اس سے شہوہ خفیہ یعنی اندرونی ایک چاہ و طلب جو ہوتی ہے اپنے اظہار کی، یہ خطرناک چیز ہے، اور اس خطرناک چیز میں چھوٹے بڑے سب پڑھتے ہیں، جی، عالم ہو، فاضل ہو، جاہل ہو، مالدار ہو، غریب ہو، صوفی ہو، بالکل، سب پڑھتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو بہت زیادہ مجاہدہ کیا کرتے ہیں، یعنی عبادت اور ریاضت، اور یہ کہ بہت زیادہ روزے، نوافل وغیرہ، تو اس چیز میں اگرچہ بہت زیادہ مشقت ہے، جی، لیکن اس مشقت کے عوض انہیں لوگوں کی نظروں میں جو مقام حاصل ہوتا ہے، جی ہاں، تو اس مقام کی جو لذت ہے وہ اس مشقت پہ غالب آ جاتی ہے۔ جی ہاں، ان کو وہ لذت پیاری ہے، جی ہاں، اس لذت کے حصول کے لیے وہ جتنی بھی محنت کریں، خود کو ہلکان مزید کریں، کرتے ہیں تاکہ یہ چیز ہماری اور راسخ ہو جائے۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنیں، بھوکے پیاسے بیٹھے رہیں، جو بھی ہوتا رہے۔ لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں ایک چیز اور سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ ہے کہ انسان کو اس کے عمل کے لیے جس سے وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، اس کا سب سے بڑا دشمن اور مخالف یہاں شیطان ہے۔ جی، اور یہ شیطان تو زیادہ کوشش کرتا ہے کہ ہماری جمعیت، ہماری پارٹی بڑی ہو، صحیح، انسانوں میں سے جتنے بھی ہمارے ساتھ آ سکیں اس حلے میں سب کو شامل کر لیتے ہیں ہم۔ جی، تو وہ صرف انہی لوگوں کو نہیں جو کہ جاہل اور بگڑے ہوئے ہیں، صحیح، وہ تو ہے ہی ہیں، اس کے ساتھ جو اخوان الشیاطین ہیں، جی، لیکن اس کے شکار وہ بنانا چاہتا ہے ان لوگوں کو جن کے اندر اخلاص دیکھتا ہے، اللہ کے لیے عبادت دیکھتا ہے، روزہ دیکھتا ہے، نماز دیکھتا ہے، صدقہ و خیرات دیکھتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ رواداری اور اچھے کام دیکھتا ہے۔ تو اب ان کو برباد کرنے کا راستہ کیا ہے؟ اب میں نے ابھی آپ کچھ دیر پہلے بتایا کہ سب سے شرک اصغر جو ہے یہ انسان کے عملوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں کہ جن کے لیے کیا تھا ان سے جا کے مانگو۔ جی، تو سب برباد ہو گیا۔ ہاں، تو اگر ایسا کوئی بھلے سے نیک کام کرتا ہو کسی بھی انداز کا، اگر اس کے دل کے اندر یہ ہو جائے کہ لوگ ہم کو دیکھیں، اللہ کے لیے نہیں لیکن دکھانے کے لیے کرتا ہے، تب تو پھر اس کی بربادی ہے ہی ہے۔ جی، اور شیطان اسی کے لیے حملہ کرتا ہے۔ جی، صحیح ہے۔ اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو واقعی دیکھنے میں آپ کو بہت نیک لگتے ہیں، جی، بڑی محنت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دبا کے رکھتے ہیں، اور شہوات اور خواہشات کے پیچھے نہیں چلتے ہیں، اور عبادات کے جتنے بھی اسباب میں سب اختیار کرتے ہیں، اور ان کے زندگی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ لوگ برائی کے لیے کوئی تمنا ہی نہیں رکھتے ہیں، کوئی خواہش نہیں، اس کی طرف کوئی قدم نہیں بڑھاتے ہیں، اور سب کچھ ظاہر باطن ہر اعتبار سے درست نظر آتے ہیں، لیکن ان کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہم کام کرتے ہیں بہت اچھا ہے اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ہمارے اس کام کو دیکھ کر لوگ ہمارے بارے میں بڑی اچھی خوش فہمی میں ہیں، جی، اور وہ ہماری تعریف کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔
نیک کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں، سود و سخا والا کہتے ہیں، بڑا ہی دین داتا ہے، سب کچھ کہتے ہیں. اور اسی صورت میں اس چیز کو مزید بڑھانے کے لیے اور محنت کرتا ہے. جی ہاں. تو اپنی تمام تر اس محنت اور عبادت اور ریاضت کے باوجود ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں منافقین کی فہرست میں اس کا نام درج کیا جی گیا. ہاں، جیسے مال خرچہ کرنے کی جگہ طلب کیا گیا تھا، اس سے جگہ اس کے پاس زکوٰۃ واجب ہوتی ہے مان لیجئے 1,00,000 کی، جی اور صدقہ و خیرات میں وہ 10,00,000 خرچہ کرتا ہے. جی یہاں تک کہ اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بھی نقصان پہنچا دیتا ہے. صحیح. جی ایسا انسان اپنے کو بہت زیادہ دیا انہوں نے، بہت بڑا حصہ لیا انہوں نے، اور حتیٰ کہ اپنے بال بچوں کی بھی فکر نہیں کیا. جی بہت بڑا سخی اپنا آدمی، نام بنانے کے لیے. بہت سخی آدمی ہے نام بنانے کے لیے. اور آج تو آپ جانتے ہوں گے نام بنانے کے لیے لوگ سب سے پہلے اپنے نام کا اعلان کراتے ہیں کہ فلاں صاحب نے اتنا دیا ہے، فلاں صاحب نے اتنا دیا ہے. مسجد میں پہلے پہنچتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں. وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے پیچھے اگر یہ خواہش ہو جائے کہ لوگ ہم کو ایسا کہیں اور سمجھیں، وہاں خطرہ پیدا ہوتا ہے. بے شک. تو اخلاص کا عمل بہتر ہے. اگر اس میں کچھ ذرا سا بھی نفاق آ جائے، جو نفاق جو دل میں ہوتا ہے، جی تو اس نفاق کے نتیجے میں اس کے عمل کا ثواب ساقط ہو جاتا ہے. اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو سلف کے احوال ہیں ان کے مطالعے کے دوران کہ کس طرح وہ حضرات ریا سے یا شہرت سے بچنے کی کوشش کیا کرتے تھے. جی تو ہاں، ایسی چند مثالیں بھی. اصل جاہ و منزلت کی طلب جو ہے وہ خطرناک، جب ہم نے بتایا کہ جب خطرناک ہے تو وہ لوگ اپنے آپ کو ایسا نہیں ظاہر ہو، کبھی نہیں. اگر ایسا کبھی ظاہر ہو جائے کہ لوگ ان کو سمجھتے ہیں جی کہ بہت نیک ہیں اور بہت اچھی بات ہے، اور ان کے درس میں تو ہزاروں لوگ بیٹھتے ہیں صحیح ہے. اور ان کے منہ پہ کہا جاتا ہے اور یہ ان کے دل میں خوش ہوتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں ایسے. تو سلف دیکھتے تھے کہ اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اپنے آپ کو اس کے مخالف جائز کاموں میں لگا لیتے تھے. جی اور ایسے مقامات سے کنارہ کشی کیا کنارہ کرتے کشی اختیار کرتے تھے. جی تو مثال کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں آیا ہوا ہے. عبداللہ ابن مسعود ایک جلیل القدر صحابی ہیں، جی فقیہ ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں. جی تو یہ اور سابقین اولین میں سے. جی ہاں، اور بڑے اور صاحب مشورہ بھی تھے صحابہ کرام کے درمیان، صحیح. مفتی بھی تھے، قرآن کے قاری بھی تھے. جی ہاں. تو یہ جب آدمی اس مقام کو ہو صحابہ کے درمیان رسول کی زندگی ہی میں، تو اس کے بعد تو ان کا مقام بڑا اونچا ہے. بالکل. بلکہ جو کوفہ شہر جب بسایا گیا جی ہاں، وہاں کے سب سے بڑے مفتی حضرت عبداللہ حضرت عمر بن الخطاب نے بنا کے بھیجا تھا. عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دو جلیل القدر صحابہ کرام کو، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو والی کوفہ یعنی کوفہ کا پہلا حکمران جی ہاں، بنا کر بھیجا، اور ان کے ہمراہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دین کی تعلیم وہاں کا معلم اور فقیہ بنا کر بھیجا. تو اتنے بڑے منصب کے باوجود وہاں کوفہ میں قیام کے دوران ان کی یہ کیفیت تھی. جی ہاں، جن کو حضرت عمر نے اختیار کر کے بھیجا ہو. عمر کا مقام کس سے مخفی ہے؟ جی تو جس کو اختیار کیا اس کا بھی مقام اونچا. حضرت عبداللہ مسعود کا مقام تو ویسے اونچا تھا ہی، اس لیے ان کو اختیار کیا تھا. جب وہ وہاں گئے لیکن یہ سرکاری عہدہ بھی تھا. سرکاری عہدہ تھا. جی ہاں. اب سرکاری عہدہ کے ساتھ عالم ہو، معلم ہو، مفتی ہو، لوگوں کا مرجع خلائق وہاں ہو، تو اس کے لوگ پیچھے چلیں گے ہی. جی ہاں. تو یہ کہتے جب کسی کام کے لیے جیسے آ کے کہیں درس میں بیٹھے ہوئے ہیں، درس دے رہے ہیں، لوگ سمجھا رہے ہیں. صحیح. اب اس میں بہت سارے لوگ بیٹھے، ٹھیک ہے استفادے کا وقت استفادہ کرتے ہیں لوگ، لیکن جب نکلے گھر جانے کے لیے جی تو لوگ پیچھے پیچھے جوک در جوک چلنا شروع کر دیتے. جی تو آپ کہتے کہ تم میرے پیچھے اب کیوں چلتے ہو؟ صحیح ہے. اب کیا ضرورت ہے؟ اب تعلیم کا وقت تو ہم نے پورا کر دیا، تم کو سکھا دیا، ابھی پیچھے آنے کیا فائدہ، میں تو گھر میں جا رہا ہوں مثال کے طور پر. تو وہ کہتے کہ تو اگر اس کے بعد کہتے پیچھے مت چلو، اگر تم لوگ جانو کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں تو تم میرے پیچھے نہیں چلو گے. بالکل. اور یہ بھی فرماتے تھے کہ فَإِنَّهُ ذِلَّةٌ لِلتَّابِعِ وَفِتْنَةٌ لِلْمَتْبُوعِ. اور نصیحت بھی کہتے لوٹ جاؤ، اس لیے کہ اگر کسی کے پیچھے چلنا بلا ضرورت کہ یہ ہے اس کی قدر و منزلت میں، یہ اس کے لیے ذلت بھی ہے، اور جس کے پیچھے چلتے ہو اس کی گمراہی کا راستہ بھی ہے. صحیح ہے. تو کس طرح اس کے لیے فتنہ گمراہی ہے، تو یہ وقفے کے بعد انشاءاللہ. جی انشاءاللہ. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے محترم مہمان کی زبانی.
شیخ وقفے سے قبل آپ نے یہ تذکرہ فرمایا کہ حب جاہ کس قدر مذموم چیز ہے، کس قدر اس کے خطرات ہیں، اور یہ کہ سلف میں سے کچھ حضرات کا تذکرہ آپ فرما رہے تھے، تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ جب دیکھتے کہ میرے پیچھے کچھ لوگ چلے آ رہے تو منع کیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو پیچھے آئے گا یہ اس کے لیے ذلت ہے۔ جی کس طرح ذلت ہے؟ اور جس کے پیچھے لوگ چلیں گے اس کے لیے فتنہ ہے، تو ان کا کیا مقصد تھا، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب تک کام تھا کیا آپ نے، جی اب اس کے پیچھے مزید، جیسے اب ہم درس دیتے تھے، آپ کو دین سکھاتے تھے، جب تک سکھایا، اب ہمارے اپنا گھر کا کام ہے، لیکن اس کے پیچھے اب چلنے کا اس کا فائدہ کیا رہ گیا؟ صحیح ہے، تو بلا فائدہ کسی کے پیچھے چلنا، پیچھے یعنی جو پیچھے آ رہا ہے وہ خود کو ذلیل کر رہا ہے، کیوں جاتا ہے؟ تو اللہ نے مومن کو تو معزز بنایا کیا ہے، اور اسے جب جس کام کا جو وقت ہے اس کام کو اس وقت کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جی تو پیچھے پیچھے چلنے سے کچھ لوگ کسی کے پیچھے چلتے ہیں تو اس کو کچھ حاصل ہو جاتا ہے۔ جی عبداللہ مسعود نے تو کہا کہ ہم نے پڑھا دیا، سکھا دیا، اب گھر جا رہے ہیں، تو اب اس کو میں پیچھے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جی، صحیح یہاں تو وہ کچھ تقسیم کرنے والے ہیں بھی نہیں، جی تو ایسے بلا ضرورت جانا ایک ذلت ہی کی بات ہے، جی ہاں، اور جس کے اور پیچھے چل رہے ہیں، اس کے لیے تو اور بڑی مشکل ہے۔ صحیح ہے، اور یہی ہمارا موضوع ہے۔ ہاں، وہ مشکل یہ ہے کہ جب آدمی دیکھتا ہے کہ ہماری اتباع کرنے والے، ہمارے پیچھے چلنے والے، ہماری مشائیت میں آنے والے، ہمارا استقبال کرنے والے، کہ ہم کبھی اکیلے نہیں چلتے، ہاں اگر ہمارے ساتھ تو ایک فوج ظفر موج ہے، جی ہاں، اور یہ کہ ہٹو بچو کی صدائیں بلند ہوتی ہیں۔ اب اس کے دل میں اگر یہ ہو جائے کہ یہ لوگ میری کتنی قدر کرتے ہیں، جی ہاں، میرے پیچھے ہاتھ دست بستہ کھڑے رہتے ہیں اور استقبال کرتے ہیں، اور یہ اس کے دل کے اندر جب پیدا ہو جائے یہ بات، تو یہی شیطانی حربہ ہے۔ اگر وہ نہیں کہتا تھا، نہیں جانتا، نہ اس کے استقبال کرنے سے اس کے دل میں کچھ پیدا ہوتا ہے، نہ ختم ہوتا ہے، نہ آتا ہے نہ جاتا ہے، تو پھر اس کی غلطی نہیں ہے، جی غلطی ان لوگوں کی ہے جو اس کے جاتے ہیں، یا کہ استقبال کرنا، اہتمام کرنا یہ مطلوب ہے شریعت میں، جی لیکن جہاں ضرورت ہو وہاں کرنا چاہیے۔ بالکل، اور اگر اس ضرورت کے تحت بھی آنے والے انسان کے دل کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جائے کہ میں بہت معزز انسان ہوں، تو یہ خطرہ ہے اس کے لیے، اس لیے ذلت کیسے ہے کہ اس کو ریاکاری میں ڈال دیتا ہے، جی بالکل، یہ فتنہ ہے اس کے لیے، اور اس کو اپنی جاہ و منزلت کی بلندی کے لیے اس کے اندر خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور آئندہ کے لیے بھی اس کا مزاج فاسد ہو جاتا جی ہاں، اور آگے اور چاہے گا۔ ہے۔ جی اس مرتبہ استقبال میں 1000 تھے، دوسری مرتبہ 2000 سے کم کیوں ہو گئے؟ جی بالکل، اس لیے کہ اور یہ کہ فلاں کے حلقے میں اتنے لوگ، تو فلاں کے حلقے میں اتنے لوگ، یوں گویا کہ ایک طرح سے مقابلے بازی، جی ہاں، وہ چیز شیطان یہ درست نہیں ہے۔ راستہ سکھاتا ہے۔ تو آدمی کھانے پینے میں زہد اختیار کرتا ہو، لیکن اس کو جس چیز میں ریاست سربلندی حاصل ہوتی ہے جی ہاں، اس میں بھی اختیار کرنا چاہیے اور وہ بچنا چاہیے اس سے۔ جی مزید کچھ سلف کے حالات، جی خاص طور پر پہلے صحابہ کرام میں سے کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا آپ نے یہ معاملہ ذکر فرمایا، اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو کہ 10 مبشرہ میں سے تھے۔ ہاں، ان کا بھی ایک قصہ ہے، جبکہ وہ ان کا بھی مقام بہت اونچا ہے۔ جی ان کے بیٹے عمر جو ہیں، یہ لوگوں ہو سکتا ہے اسی سے بچنے کے لیے انہوں نے مدینہ چھوڑ کر کے جی، باہر، واقعہ یہ پیش آیا تھا کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا اور وہ شدید زخمی ہو گئے، تو انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ فلاں فلاں کو اختیار کہ میرے بعد 6 حضرات باہم مشورہ کر کے آپس میں ہی کسی کو 3 دن کے اندر اپنا خلیفہ، اپنا فرما روا مقرر کر لیں۔ جی جی 6 حضرات کے انہوں نے نام لیے، وہ 6 سب کے سب 10 مبشرہ میں سے تھے۔ جی ہاں، تو وہ عثمان، علی، عبد الرحمن ابن عوف، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ۔ اور مشورے میں داخل عبداللہ بن عمر پھر آئے ہیں۔ جی ہاں، تو یہ اصحاب شورا کہلائے۔ اب جب حضرت عمر کی شہادت ہو چکی تو اب وقت آیا کہ اجتماع کیا جائے، باہم مشورہ کیا جائے کہ اب خلیفہ کس کو مقرر کیا جائے گا۔ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کا نام بھی انہی میں تھا، مگر یہ غائب ہو گئے مدینہ سے۔ پھر کیا معاملہ پیش آیا، لوگ ان کی تلاش میں ہیں۔ تو جب بیٹا وہاں پہنچا کہ مدینہ سے باہر کہیں، دیکھا کہ کسی باغ میں چھپے بیٹھے ہیں۔ ہاں، اب اس کے بعد کا قصہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ اتنے جب تک ہو نہیں جاتا کوئی، جب تک میں اس کو نہ کوئی دیکھے نہ میں کسی کو دیکھ سکوں، جی ہاں، میرا میں پتہ ہی مدینہ نہ چلے، جاؤں ہی نہیں، باہر ہی چھپا میرا بیٹھا پتہ ہی نہ چلے، جی تاکہ اس زمرے سے میں الگ ہو جاؤں، مجھے ریاست، حکومت، فرما روائی نہیں چاہیے۔ نہیں چاہیے۔ جی تو بیٹے کو خبر تھی تو بیٹا پہنچ گیا وہاں تک۔ جی
تو یہ دیکھے دور سے آ رہا تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ من شر ھذا الراکب، جی یہ جو سوار آ رہا ہے اس کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی۔ اس کی برائی کیا تھی؟ وہ کہے گا چلو جی ہاں چلو وہاں سب لوگ مشورہ کر رہے ہیں، آپ دور کیوں بھاگتے ہو؟ ایسا تھوڑا کہ اس کو کوئی تکلیف دینا چاہتا اور ہوگا۔ اس نے آ کر یہی کہا، اور آنے کے بعد جب وہ آیا تو انہوں نے کہا، وہ بیٹے تھے ان کے، تو انہوں نے کہا یا ابت انزلت فی ابلک وغنمک وترکت الناس یتنازعون الملک بینہم، جی ابا جان آپ تو اپنے اونٹوں اور بکریوں میں آ کے بیٹھ گئے جی اور لوگوں کو چھوڑ دیا، لوگ بادشاہت اور حکومت کے خاطر آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں۔ جی، تو یعنی سعد، کوشش کر رہے ہیں، ہاں جی ہاں، تو سعد کہ نے میں بن جاؤں میں بن جاؤں، ہاں اپنے بیٹے کے سینے پہ مارا ہاتھ جی اور اس کا کہا اسکت، تم چپ رہو، یہ سب کیا بکتے ہمارے جی سامنے؟ جی، تو میں نے یعنی رسول یہ جو اللہ، اسکت کا یہ لفظ ہے، اگر تصور کیا جائے تو یہ بہت عجیب اس میں پیغام ہے جی کہ فوراً بیٹے کو بات بھی پوری نہیں ہونے دی، سینے پہ ہاتھ مارا اور کہا کہا چپ کہ بس اسکت، چپ رہو۔ تو اور ان کو وہیں روک دیا انہوں نے۔ اس جی کے بعد کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم کو اللہ علیہ فرماتے ہوئے وسلم، سنا ہے، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے، اس سے محبت رکھتا ہے جو کہ پرہیزگار ہو، جی لوگوں کی کے بارے میں مستغنی ہو، اپنے آپ کو بے نیاز رکھتا ہو، الخفی، اور اس کا حال مستور ہو، یعنی جی، چھپا ہوا ہو، چھپا ہوا، اور لوگوں کے گمنام، درمیان، دو لوگ درمیان اس کی بڑائی، اس کی عظمت ظاہر نہ ہوتی ہو۔ جی ہاں، مستغنی ہے کہ جی کوئی ہاں، دنیا نہیں چاہیے، نہیں چاہیے، نہ ہم ظاہر کرتے نہ ہمیں چاہیے۔ صحیح ہے، تو انہوں نے یہ فرمایا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی وسلم اللہ کے علیہ اس وسلم، فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آدمی کو اپنے طور پر خود کو بڑا بنا کر پیش کرنا یہ منع ہے۔ جی، بلکہ خفی جو ہے جی گمنام ہاں، رہے، اب اگر اس کو لوگ اختیار کر لیتے ہیں، وقت کی ضرورت سمجھتے ہیں، یا اور اللہ کی طرف سے تو اللہ شہرت کی مل طرف سے گئی، وہ چیز آتی ہے جسے اسے قبول کرنا چاہیے۔ جی اس کی مثال بھی حضرت یوسف کی پائی جاتی ہے، جی بالکل، جسے ہم کو آگے بیان صحیح بھی کریں۔ ہے، جی ہاں، تو یہ ہے، اور اسی لیے ایک حدیث میں آیا ہوا ہے، حضرت ابو امامہ کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا صلی ہے، اللہ علیہ وسلم، ان اغبط اولیاء عندی لمؤمن خفیف الحال، جی، ان میرے اغبط نزدیک، الناس، ان اغبط الناس عندي، جی جی، ایک حدیث ہم نے جو نوٹ کی ہے، یہ احمد و ترمذی کی روایت میں ہے صحیح، جی ہاں، کہ میرے سب سے زیادہ محبوب بندے جو ہیں، جی بزرگ جن کو ہم پسند کرتے ہیں، وہ مومن ہے صحیح، خفیف الحال، جس کے اوپر بوجھ ہی کم ہو، صحیح ہے، جی ہاں، جس کے اوپر بوجھ کم ہو، ذمہ داریاں کم ہوں یعنی، جی ہاں، اور ذو حد من الصلاۃ، نماز بھی اس کی اچھی مقدار میں ہو، جی نماز پڑھتا ہے، نماز کا پابند ہے، احسن عبادت ربی، ہی اپنے رب کی بہتر عبادت کیا اس نے، اور اس کی یعنی پوشیدہ حالات میں ایسے ظاہری نہیں ہے، اندر بھی اس کا ظاہر و باطن سب درست ہے، باطن میں بھی اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے۔ کچھ لوگ تو ظاہر میں اچھے ہوتے ہیں، باطن میں خراب ہوتے ہیں، جی جی صحیح ہے، اور لوگوں کے درمیان وہ چھپا ہوا ہو، لوگ اس کو نہیں جانتے ہوں زیادہ کہ ہاں یہ آدمی ہے، عبادت گزار ہے، دیتا ہے، نماز سب کچھ ہے، جی گمنام ہے، ہاں، اسی لیے حدیث میں اور اشارہ آیا، لا یشار الیہ بالاصابع، جی اس کو دیکھو یہ فلاں آدمی بہت اچھا ہے، بڑا عبادت گزار ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا درس دینے والا ہے، بڑا نقی تقی ہے، جی یعنی اس کو لوگ کہتے نہ ہو اشارہ کہ دیکھو یہ فلاں آدمی ہے۔ صحیح ہے، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافًا، اور اس کی روزی بھی اس کی مقدار حاجت میں ہوتی ہے، رہتی ہے، جی فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ، اس پر اس کو صبر کرتا ہے، ثُمَّ نَقْرَ بِيَدِهِ، پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے زمین پہ مارا ایسے، جی ہاں، فقال اجرت منیتہ قلت بواقیہ قلت راسہ، ایسا انسان جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، جس کے اوصاف نے بیان کیا، اس کی جلدی موت آتی ہے، اور اس کے رونے والے بھی کم ہوتے ہیں، قلت، اور اس کے پیچھے سامان عیش بھی کم رہتا ہے، یعنی وراثت بھی بہت کم چھوڑے، اس لیے سب جمع نہیں کرتا ہے، ایسا انسان سب کو اللہ نے زیادہ پسند ہے۔ یہ حدیث حسن ہے، اور کچھ علماء نے اس کو حسن اور صحیح کے درجے میں شمار جی، کیا ہے۔ یعنی حدیث کے الفاظ جو ہیں ابتدا سے بہت عجیب جی ہاں، کہ دنیاوی مال اس کے پاس کم ہے مگر نماز بہت زیادہ ہے، جی ہاں، سبحان یعنی اللہ، اس کی توجہ دنیا اور دنیا کے شہرت کی طرف نہیں، جی اللہ اور اللہ کے پاس جو اجر و منزلت ہے اس کی طرف ہے۔ سبحان اللہ، جی ہاں، تو یہ تو کچھ احادیث ہو گئیں اور کچھ صحابہ کرام کے احوال، تو ان کے بعد کچھ تابعین وغیرہ بھی، کچھ ابو العالیہ رحمہ اللہ،
کیا ان کی صورتحال تھی، اور بشر الحافی وغیرہ، تو کچھ بیان جی کریں ہاں، گے ان لوگوں کا بھی حال یہی تھا کہ یہ شہرت کو بالکل پسند نہیں کرتے تھے. جی اپنی قدر و منزلت کو اپنے نزدیک اللہ کے سامنے چھوٹا ہی رکھتے تھے. جی لوگوں کے درمیان اس کی شہرت، اس کے پیچھے عزت و احترام نہیں چاہتے تھے. اسی لیے ابو العالیہ تھے، یہ ایک بڑے تابعی ہیں اور بڑے درجے کے آدمی ہیں، جی فقیہ ہیں. جب ان کے پاس 4 آدمی سے زیادہ بیٹھ جاتے تو یہ سوچتے کہ اب یہ اکٹھا ہوتے ہیں یہ سمجھ کر کہ یہ بہت بڑا عالم ہے، جی تو یہ اٹھ جاتے تھے. صحیح. بھئی ایک آیا، 2 آیا، 3 آیا، پڑھایا، اور کہیں درس کا مقام ہو جہاں بیٹھا. لیکن ایسے بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے پاس آ کے لوگ، کسی بڑے آدمی کے پاس ویسے بھی لوگ قریب ہو کے بیٹھتے رہتے. تو جب بھیڑ لگانا شروع کر دیتے، یہاں تک کہ 4 آدمی ہوتے تو پھر کہتے اچھا میں چلتا ہوں، اب اٹھ کر چلے جاتے تھے. جی ہاں. تاکہ ان کے دل کے اندر یہ بات نہ پیدا ہو جائے کہ ہمارے اتباع میں ہمارے پیچھے تو بہت سے لوگ بیٹھتے ہیں. جی سبحان اللہ. خالد بن معدان بھی تھے ایسے ہی. جب ان کا حلقہ بڑا ہو جاتا ان سے سیکھنے پڑھنے والوں کا، تو اس کے بعد وہ چلے جاتے اور کہتے کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے. جی زہری کا بھی حال یہی تھا. زہری کہتے ہیں کہ ہم نے زہد کو سب سے زیادہ انسان زہد جس میں اختیار کر سکتا ہے وہ ریاست ہے. ریاست ہی زہد کا اختیار کرنے کی چیز ہے. صحیح. آدمی کھانے پینے میں تو کم کھائے پیے، اس کی اپنی ذاتی زندگی چل جاتی ہے، مال و متاع بھی کم اکٹھا کرے. ہاں، لیکن جب کہیں مال اور اسی طرح سے ریاست کا معاملہ آ جاتا ہے، ہم اس کے صدر ہیں، ہم امیر ہیں، ہم بڑے ہیں، بہت بڑے نیتا. مثال کے طور پر کہہ لیجیے ہم، یا کہ اس سے پورے لوگوں کے ہم ذمہ دار ہیں، علماء ہی کی پارٹی مان لیجیے، صحیح ہے، ان کا رئیس بن جائے کوئی. یہ سوچ میں اس کے ذہن میں آ جائے تو پھر وہ اس کے لیے بھرپور کوشش کرتا ہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے. تو زہری کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں زہد کا سب سے بڑا مقام تو کہیں رئیس ہونے کے خواہش کو دبانے میں ہے. صحیح ہے، بالکل. کیونکہ یہی معاملہ جو ہے، کھانے پینے کی باتیں تو گھر کے اندر ہے. جیسا کھایا کسی کو کیا خبر ہے. اسی لیے وصیت بھی کرتے، جیسے بشر الحافی جو مشہور زاہد ہیں، وہ کہتے، ان سے کسی نے کہا کہ مجھے وصیت کر دیجئے، تو انہوں نے کہا کہ اخمل ذکرک، اپنی ذکر کو یعنی اپنے تذکرے کو، اپنی شہرت کو کم سے کم کرو، اور مطعمک، اور اپنے کھانے پینے کو اچھے ہی سے استعمال کرو، پاکیزہ حلال. ہاں، اور یہ بھی کہا کہ کوئی آدمی آخرت کی خوشی کو اور اس کی شیرینی کو اس وقت محسوس کر سکتا ہے جو دنیا میں اس بات کو پسند کرتا ہے کہ لوگ دنیا میں اس کو نہ جانیں، لیکن آخرت میں اس کا مقام اونچا رہے، وہی اس کے مطلوب ہے. بالکل. یعنی جس کی دنیا میں یہ خواہش ہو کہ لوگوں میں میری شاید شہرت آخرت میں محروم ہو جائے وہ، تو آخرت میں شاید وہ محروم ہو جائے. جی ہاں. صحیح ہے. لہذا جو عزت اللہ کی طرف سے ملتی ہے اس پہ اکتفا کرنا چاہیے. ذاتی طور پر عزت کے حصول کے لیے، مقام کی بلندی اور جاہ و مرتبے کے لیے کوشش کرنا یہ مذموم چیز ہے. جی ہاں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک وصیت بھی جو ہے وہ قابل ذکر ہے. فرمایا کرتے تھے کہ کونوا ینابیع العلم. تو اس بارے میں فرمائیے گا. جی ہاں، ان کی یہ وصیت جو ہے حقیقت میں بہت سے معانی کو شامل ہے. جی ہاں، یہ بہت عظیم ترین وصیت ہے. ہمارے موضوع سے اس کا بہت قوی تعلق ہے، لیکن وقفے کے بعد. ٹھیک. ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ناظرین کرام، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو پایہ تکمیل تک پہنچایا جائے اپنے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل آپ نے عمدہ انداز میں یہ بیان فرمایا کہ حب جاہ یہ انسان کے لیے کس قدر خطرناک معاملہ ہے. اس کی نیکیوں کو، اس کی اعمال صالحہ کو، اس کی عبادات کو برباد کر دینے والی یہ چیز ہے، اور شیطان کا یہ اہل ایمان کے لیے ایک خفیہ مگر مہلک حربہ ہے، ہتھیار ہے. تو اس سلسلے میں سلف کی جو زندگیاں تھیں، ان کے حالات کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی جلیل القدر صحابی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک وصیت اور نصیحت اس سلسلے میں قابل ذکر ہے. ارشاد فرمائیے گا. جی ہاں، لوگ اس بات سے ہمیشہ احتیاط کرتے تھے کہ ان کے اندر خود اعجاب
المرء بنفسی یعنی اپنی آپ کو خود پسند کر کے سمجھنا کہ ہم بہت بڑے ہیں اور لوگ ہم کو یہی سمجھتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے. خود پسندی. خود پسندی اور اب اس خود پسندی کے پیچھے کوشش. جی ہاں. یہ چیزیں مذموم تو ہے ہی ہیں. یعنی نیت ہی یہ رکھنا. جی ہاں. اس خود لیے بخود شہرت مل جائے تو الگ بات ہے. لیکن اس سے بچنے کے لیے کیا راستے ہیں اس کا علاج بھی صحابہ کرام اور تابعین وغیرہ کی زندگی سے پایا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک وصیت ہے جو بہت ہی جامع ہے اور حرز جان بنا لینا چاہیے، اس لیے کہ یہ ایمان کے لیے بہت نفع بخش ہے. جی بالکل. اور آدمی کو شہرت تو حب اور طلب جاہ سے دور رکھنے والی ہے. جی. وہ کہتے تھے کونوا ینابیع العلم، علم کے چشمے بن جاؤ. جی. اب ان کا یہ قول کہ علم کے چشمے بن جاؤ، جو آدمی علم ہوگا اس چشمے دوسروں کو سیراب کرتا ہوگا تو ظاہر بات ہے اپنے آپ کو پہلے اس کے لیے اچھا رکھتا ہوگا. بالکل. ورنہ ایسا چشمہ جس کو ہم کہیں کہ وہ سیراب تو کرتا ہے لیکن اندر سے خشک ہی ہے تو کیا فائدہ اس کا. جی ہاں. چراغ تلے اندھیرا. جی ہاں. تو ینابیع علم کے چشمے بن جاؤ، پھیلاؤ بھی اور اپنے اوپر پہلے نافذ کرو. مصابیح الہدی، ہدایت کے چراغ بن جاؤ. سبحان اللہ. احلاس البیوت، گھروں میں رہنے والے بن جاؤ. جی یعنی گھر میں جو چٹائی ہوتی ہے یا دری ہوتی ہے، جی ہاں، جو اس پہ چپکی بیٹھو، رہتی ہے، اس پہ بیٹھو اور حب و جاہ کے لیے اوپر باہر منصب تلاش کرنا، بڑی بڑی جگہیں تلاش کرنا یہ چھوڑو. آدمی ایسا رہے گا تو اپنے آپ کو ہی خود محفوظ رکھے گا اور خاص طور سے اس کے اندر یہ شہرت کی جو طلب ہے وہ نہیں پیدا ہونے پائے گی. یعنی چٹائی یا دری جو ہے وہ وہاں نیچے چپکی رہتی ہے، وہ اوپر اٹھ کے نہیں دکھاتی. نہیں، اس کے اندر ایک خاص بات اور بھی اس لفظ احلاس البیوت میں آدمی عجز و انکساری کے اظہار کے لیے زمین پہ رہتا ہے. جی بالکل. سجدہ ریزی زمین کے ساتھ کرتا ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح سے ذکر و اذکار میں زیادہ انسیت اور محبت اسی میں ہوتی ہے. بستر تو سونے کے لیے ہے، بڑی بڑی کرسیاں اور اچھے اچھے صوفے بیٹھ کے آرام کرنے کے لیے، لیکن آدمی جب عبادت پہ آتا ہے تو ایسے ہی کرتا ہے. یعنی گھر میں تو اور سامان بھی ہیں. جی ہاں. ایسے سامان بھی ہیں کچھ جو چھت پہ لٹکے ہوئے ہیں. جی ہاں. تو اب وہ پنکھا ہے، کہا کہ زمین سے چمٹے رہو، یعنی گھروں میں رہو، اس لیے کہ ایسا انسان اپنے آپ کو عجز و انکساری میں رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ وقت ذکر و اذکار میں گزارتا ہے. اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. وہ بھی ایک حدیث ہے کہ جس وقت انسان زمین پہ سجدہ ریز ہوتا ہے اللہ سے زیادہ قریب ہوتا ہے. سب سے زیادہ قریب اسی وقت ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اپنے عبودیت کا جو اظہار اس میں ہے جی ہاں کسی اور چیز میں نہیں ہے. صحیح ہے کہ جسم کا اشرف ترین حصہ یعنی پیشانی جو ہے اس کو جس قدر جھکانا ممکن تھا اس نے جھکا دیا، ٹکا دیا. جی ہاں. زمین سے نیچے کہاں لے جائے گا وہ. اس سے آگے ممکن ہی نہیں. جی ہاں. تو یہ احلاس البیوت، گھروں میں چپکے رہنے والے بنو، زمین سے متصل رہو. سرج اللیل، رات کے چراغ بنو. سبحان اللہ. اس معنی اس کے اندر یہ بھی کہ جیسے تم روشنی دیتے ہو دن میں، یعنی علمی روشنی، ذکر و اذکار کی نصیحت کی روشنی، رات کے اندر بھی ایک چیز جاری رکھو. اپنے گھر والوں کو سمجھاؤ، بچوں کے ساتھ تعلیم و تربیت کرو، اپنے آپ کو بھی سمجھاؤ، اور اسی طرح سے رات کے چراغ بنو، یعنی رات کو بھی زندہ کرو. صحیح. یعنی نمازیں پڑھو، ذکر و اذکار کرو. انسان کا کوئی وقت دن ہو یا رات ضائع نہیں ہونا چاہیے. بالکل. جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس گھر میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہو اور جس گھر میں یاد نہیں کیا جاتا تو دونوں کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک زندہ ہے ایک مردہ ہے. تو چراغ جیسے جلتا ہے تو گویا کہ یہ زندگی کی علامت ہے. ایک اور تو حدیث انسان کو چاہیے کہ اللہ کی یاد میں رہا کرے گھر میں اور رات کے وقت بھی. ایک اور حدیث بھی ہے جو اس سے بہت قریب ترین ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اس کو مقبرہ نہ بناؤ. سبحان اللہ. یہ تو بہت ہی مقبرہ ہی مردوں کی جگہ ہوتی ہے. جی ہاں. مردوں کی جگہ ہوتی ہے تو گھر کو مردوں کی جگہ کیوں بناتے ہو؟ یعنی خود بھی زندہ رہو، دوسروں کو بھی زندہ رکھو. جی. مقبرے کا مطلب یہ ہوا کہ گھر کو مقبرہ بناؤ، اس میں لوگ مدفون نہ رہیں، جی زندہ رہیں، ذکر اذکار میں، اللہ کی عبادت میں لوگ رہیں. یعنی جس گھر میں کوئی اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے گویا کہ وہاں زندگی نہیں ہے. زندگی نہیں ہے. خواہ بظاہر وہاں بڑی رونقیں ہوں، قہقہے بلند ہوتے ہوں، ہاں لیکن وہ قبرستان ہے. قبرستان ہے. تو حقیقت میں سرج اللیل، رات کے چراغ بنو، یعنی رات کو زندہ کرو اور منور رکھو، اللہ کے ذکر سے، عبادت سے اور دعاؤں سے، اوراد سے آباد رکھو. سبحان اللہ. جدد القلوب، جی دلوں کے نیا پر رکھو. دلوں میں تمہارے دل تازہ رہیں.
تازہ رہیں تو کیسے تازہ رہیں گے؟ جی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سبحان اللہ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اور جو دل مطمئن ہو اس سے زیادہ تر و تازہ کیا ہو سکتا ہے؟ جی صحیح لیکن یہ تر و تازگی اللہ کے ذکر سے آتی ہے۔ صحیح ہے، اللہ نے ہی فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ تو ہم اگر راتوں کو کسی اور چیز کی یاد میں، اس کے فراق میں، اس کی یاد میں، اس کے ذکر میں، یا اس طرح کے کاموں کے ذریعے سے اپنے آپ فضولیات کو، و تو فضولیات ہیں سب۔ جی ہاں، سبحان اللہ، اور آپ نے خلقان الثیاب، تمہارے کپڑے یعنی پرانے ہوں، یعنی یہ کبھی یہ نہ ہو کہ تم نئے کپڑے پہنتے ہو بالکل ظاہر کرنے کے لیے، تمہارا مقصد ہوتا ہے کہ پتہ چلے کہ ہاں بہت ہی مال و زر والا ہے اور بہت ہی یعنی خرچہ اصل کرتا ہے۔ زندگی تو اندر کی زندگی ہے، ہاں، دل نیا ہو، کپڑے پرانے ہوں۔ جی تو اصل اعتبار تو زندگی میں دلوں کا ہے۔ جی وہ حدیث تو آپ جانتے ہو، سارے لوگ جانتے ہوں گے کہ آپ نے فرمایا کہ جس میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، جب وہ تازہ رہتا ہے، کام کرتا ہے تو اذا صلح صلح الجسد، سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب خراب ہوتا ہے تو سب خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے کہا وہ دل ہے، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ بالکل، تو دل کو تازہ رکھو، دل کو نیا بناؤ، دل کے اندر ذکر و اذکار سے اس کو مطمئن رکھو، یعنی اپنے باطن کو سنوارنے کی فکر سنوارنے زیادہ کی ہو، کوشش کرو۔ اور باقی جو ظاہر کو سنوارنے کا معاملہ ہے، ظاہری زیب و زینت، تو اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ آپ نے پھر نتیجہ بھی بیان کیا جی ہاں، کہ اور جب یہ تم کپڑے پرانے، یہ مطلب نہیں کہ آدمی بس پھٹے پرانے پہنے، مطلب اللہ نے جو دیا مقصد یہ کہ اعتدال کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ رہو، نہ اظہار کی کوشش ہو۔ جی اظہار کی کوشش ہم نے بتایا کہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک تو نعمت کو ظاہر کر کے، اور دوسرے اپنے آپ کو نعمت کو نہ استعمال کر کے بھی دکھاتے ہیں کہ میں تو بہت ہی پرہیزگار ہوں اور صوفی ہوں اور کچھ نہیں چاہتا ہوں دنیا سے، کچھ بھی، حد تک کہ کپڑا بھی مجھ کو نہیں چاہیے۔ یعنی یہ مقصود خلاصہ ہو، یہ کہ کپڑے اگرچہ اتنے اچھے عمدہ نہ ہوں لیکن دل عمدہ دل رہے، عمدہ ہونا چاہیے۔ پھر آپ نے نتیجے کی طرف فرمایا کہ اگر تم ایسے رہو جیسے میں نے بتایا کہ جو صفات بیان کی علم گئی، کے سرچشمے بنو، ہدایت کی چراغ بنو، گھروں میں بیٹھو اور ان کو تازہ کرو، ایسے ہی دلوں کے تازہ رہو، رات کی روشنی برو، کپڑے گرچہ کہ تمہارے پرانے ہوں، تعرفون فی السماء وتخفون علی اہل الارض، سبحان اس انداز عمل سے، نتیجہ یہ، ہاں، جی اس انداز عمل سے تم آسمان میں پہچانے جاؤ گے۔ سبحان اللہ، اور آدمی کی منزلت تو وہی ہے جو اس دو روزہ زندگی میں ایک زندہ ہوئے اور مر گئے، بیچ میں تھوڑا سا وقت ہے، لیکن اصل دائمی زندگی تو وہاں کی طور کہا تعرفون فی السماء، آسمانوں میں پہچانے جاؤ گے، وتخفون علی اہل الارض، اور زمین والوں کے نزدیک تمہارا حال چھپا رہ جائے۔ زمین میں گمنام رہے اگرچہ انسان، مگر آسمان پر اس کا تذکرہ ہونا چاہیے جی ہاں، تو وہ کہ تیری جبی ہو زمین پر اور چرچے ہوں آسمانوں پر۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے، دنیا والوں کو کیا دکھانا، دنیا کو جو دکھائے گا تو بس وہ مارا گیا، سب کچھ بیکار ہے اس کے لیے، تو اس چیز سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور اس میں یہ ہے کہ آدمی کو اپنے آپ کو مشہور کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، عمل کرے جس سے مشہور ہو جائے، بذات خود ہی وہ اپنے خود نہیں چاہتا، دوسرے کرتے ہیں تو چلے گا۔ اور اسی لیے انبیاء وغیرہ کو، علماء اگر کو یہاں شہرت کوئی حاصل ہوتی ہے۔ اشکال پیدا کرے کہ اگر شہرت جو ہے وہ اتنی بری چیز ہے تو انبیاء کرام علیہ السلام سب سے مشہور ہیں، آج تک ان کا تذکرہ چل رہا ہے، بڑے بڑے اماموں کا تذکرہ آج تک چل رہا ہے، اب تک مشہور ہیں۔ صحیح ہے، لیکن اس میں فرق ہے، جی فرق یہ ہے کہ ایک انسان اپنی شہرت کو خود سے طلب کرتا ہے، جی کہ اس نے اپنا مقصود وہی بنایا، ہاں، اور یہی مذموم ہے، اور ایک یہ ہے کہ انسان نے اللہ نے اس کے لیے قبولیت کو زمین میں رکھا ہے، خود لوگوں کا دل اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بھی لوگوں کے خیر کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں کہ اس کو شہرت چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ کے بندوں کا نفع چاہتا ہے۔ جی بالکل، انبیاء جیسے اللہ کے بندوں کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، جی ائمہ کرام اللہ کے بندوں کو صحیح راستے کی طرف لانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ علماء بھی، اس امت کے علماء بھی انبیاء کے طرح سے کہ مہم پہ چل رہے ہیں، تو ایسے لوگ ایسے ہی ہیں۔ لیکن یعنی شہرت کسی کے لیے جو ہے فائدہ مند ہے، کسی کے لیے نقصان دہ۔ جی ہاں، تو یہ بات اگر کہتے کہ انبیاء بھی مشہور ہو گئے، ائمہ کرام بھی مشہور ہو گئے، بڑے بڑے علماء اور زہاد بھی مشہور ہو گئے، تو ان کی شہرت ان کی اپنی ذاتی طلب نہیں تھی، اللہ نے ان کی شہرت بنا دی۔ یہ ایک بات تو یہ تھی، ایک فرق یہ ہو گیا۔ اور جی ہاں، دوسرا فرق یہ ہے، کچھ لوگ چاہتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے خالف تعرف، جی تم لوگوں سے الگ راہ اپناؤ
تم بھی مشہور ہو جاؤ گے. جی صحیح ہے، الٹے چلو. الٹے چلو. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس کوئی دینی حیثیت نہیں، کوئی نبوت نہیں، کوئی علم و فضل نہیں، لیکن اپنے آپ کو ظاہر بہت کرتے ہیں. زہد و تقویٰ بھی نہیں. جب باہر ہوتے ہیں تو بہت ظاہر ہوتا ہے، اندر ہوتے ہیں تو اللہ باطن کا حال اللہ جانے. اور ایک بات مزید یہ کہ جو انبیاء کرام علیہ السلام، پھر ان کے بعد جو سلف صالح تھے، جو حقیقی علماء تھے مخلصین، تو ان کی مثال یوں تھی کہ ان کا دل جو تھا وہ سلیم تھا، درست تھا. جی یعنی مثلا اگر ایسا انسان جو تیرنا نہیں جانتا، اگر کوئی کسی نے ڈوبتے ہوئے آدمی نے اس کو پکڑ لیا تو دونوں ڈوبیں گے. لیکن اگر کوئی تیرنے میں بڑی مہارت رکھتا ہے تو جس نے اس کو پکڑا ڈوبتے ہوئے نے تو دونوں بچ جائیں گے، کنارے پہ پہنچ جائیں گے. اس سلسلے میں ایک واقعہ بڑا مشہور ہے لوگوں کے درمیان، وہ یہ ہے جی کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے پاس سے شیطان آیا اور عرش کی طرف سے ظاہر ہوا اور کہا کہ ہم نے تمہاری طرف سے نماز وہ سب معاف کر دیا ہے، جی جی لا حول ولا تاکہ یہ پتہ چلے کہ ہاں ہم تو اب اللہ کے نزدیک مقبول ہو گئے، میرا مقام ہو گیا. تو جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ہم تو نماز مکے میں جا کے خود ہی پڑھتے ہیں، ہمارے یہاں کہ سر جھکایا اور پڑھا. جی ایسے لوگوں کے لیے شیطان کیسے ان کے اوپر تلبیس کرتا ہے. جی سبحان اللہ. تو حقیقت میں یہ مشکل اگر علم ہو، زہد و تقویٰ صحیح ہو، تو اس کے انسان ذریعے محفوظ رہتا ہے. پروگرام کے آخر میں ہم تہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے. آپ نے نہایت عمدہ اور دل نشیں انداز میں ہماری اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائی. جزاکم اللہ بارک تعالی اللہ فیکم وتقبل منا جميعا. آمین یا رب. اور اسی کے ساتھ محترم ناظرین، پروگرام کے اختتام پر تہ دل سے ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا. ہمیں دیجیے اجازت. فی امان اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.